Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر روایات میں آتا ہے یا ام ہانی کے گھر میں رات کے وقت سو رہے تھے یا مسجد حرام میں سو رہے تھے، بہرحال جہاں بھی تشریف فرما تھے حضور کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہی ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مجھے معراج کے لیے لے جانے کے لیے جبریل امین تشریف لائے، اس وقت میں نیند کی اور بیداری کی حالت میں تھا، درمیانی کیفیت میں تھا، یعنی گہری نیند ابھی نہیں آئی تھی۔ نیند کی ابتدا ہوتی ہے، آدمی آدھا بیدار ہوتا ہے، آدھا غنودگی میں نیند میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ کیفیت تھی جب مجھے لے جایا گیا، اور رب العالمین نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جبریل تم میرے محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہو اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ میرا پاک پیغمبر وہاں پہ آرام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء نے لکھا ہے، باقاعدہ طریقہ بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ جا کے میرے پاک پیغمبر کو جگانا کیسے ہے۔ کندھوں سے پکڑ کے جگانا ہے یا پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے لگا کے آرام سے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے جگانا ہے جی، وہ کس طرح جگایا جائے؟ تو رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ تم نے جا کے میرے پاک پیغمبر کے پاک قدموں کے نیچے اپنے پاک پروں کو جا کے مس کرنا ہے، لگانا ہے، اس انداز میں جگانا ہے۔ چنانچہ اب یہ ذرا آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے جو تعلیم دی تھی وہ دنیا والوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن سے گناہ کسی قسم کا سرزد ہو سکتا ہی نہیں۔ ان نوریوں میں سے سب سے بڑا نوری جو ہے، جو ان کا سردار ہے، وہ جبریل ہے، اور جبریل اتنا اوپر ہے کہ وہ سرداری کے مقام پر فائز ہے، اس کے جو پر ہیں وہ جبریل کے بھی اوپر ہیں۔ جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں کہ اوپر ہوتے ہیں نا، ہاں جی، تو وہ پر جو جبریل کے ہیں وہ جبریل کے اوپر ہیں، نوریوں کا سردار پھر اس کے بھی پر، وہ میرے پاک پیغمبر کے پاک قدموں کے نیچے جا کے لگے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب سے بڑا اونچا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آج میں نے یہ بتانا ہے کہ ہر چیز میں نیچے رہ جانا ہے، میرے محبوب کے قدم آگے نکل جائیں گے، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، محبوب سے اوپر کوئی ہوگا تو وہ میرے اللہ کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے کو جگایا جائے، اس کو بیدار کیا جائے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پنڈلیاں یا اس کے پاؤں پکڑ کے دبائے جائیں، یوں پکڑ کے کندھے سے، بازو سے، ہاتھ سے پکڑ کے ایسے نہ اٹھایا جائے جی۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو وہاں سے بیدار کیا۔ وہ ایک شاعر نے یہاں کیا خوب کہا تھا کہ چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا جی۔ وہ تلیوں کے اوپر اپنے پر مس کر کے حضور کو جگایا، اور یہاں سے پھر جب حضور مسجد حرام کی طرف وہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین جب مجھے لے کے گئے، میں نے دیکھا کہ ساتھ میکائیل بھی تھے، ساتھ اسرافیل بھی تھے، ساتھ عزرائیل بھی تھے، سارے بڑے بڑے فرشتے ساتھ تھے۔ مجھے جا کے انہوں نے وہاں پہ لٹایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے لٹانے کے بعد میں اپنی بیداری کی آنکھ
سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سینہ اوپر سے لے کے نیچے ناف تک کھول دیا گیا، میرا سینہ کھول دیا گیا، میں بیداری کی حالت میں دیکھ رہا تھا، میرا سینہ کھول کر جنت سے لائی ہوئی وہ تشتری جو سونے کی تھی میرے دل کو نکال کر اس پلیٹ میں، اس ٹرے میں رکھ دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں رکھنے کے بعد زمزم لایا گیا، زمزم کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا۔ توجہ کیجئے گا میرے الفاظ کی طرف، حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل میرے جسم میں نہیں رہا، نکال لیا گیا ہے، پلیٹ میں رکھ دیا گیا ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جبریل نے میرے دل کو زمزم سے دھونے کے بعد اس کے اندر کوئی چیزیں داخل کی، میں نے کہا جبریل یہ میرے دل کے اندر کیا چیزیں رکھ رہے ہو؟ کہا یہ انوارات و برکات و تجلیات ڈالی جا رہی ہیں، ان کو ذرا یوں سمجھیے میں اور آپ یہاں سے کہیں سفر پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے، یہاں کے افراد کہتے ہیں ذرا اپنا میڈیکل لے کے آؤ، یہ ٹیکے لگوا لو، یہ دعائیں لگوا لو، کیوں جہاں پہ جا رہے ہو وہاں کی آب و ہوا اور ہے، وہاں کی فضا اور ہے، وہ تمہاری طبیعت کے مطابق میچ کر جائے گی، تم وہاں پہ حج کے مناسک اچھی طرح ادا کر سکو گے، عرفات میں یکسوئی مل جائے گی، وہاں سے منا ٹھیک طریقے سے جا سکو گے، طواف کے چکر صحیح لگاؤ گے، تمہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی جو فرصت ہے وہ ٹھیک طرح سے مل جائے گی، تمہیں حجر اسود کو بوسے دینے کا موقع تندرستگی کی حالت میں میسر آ جائے گا۔ اگر تم بیمار پڑ گئے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں وہاں کے مناسک ادا کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ یکسوئی نہیں ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح جبریل امین رب العالمین کے کہنے کے اوپر آقا علیہ السلام کے دل مبارک میں انوارات و برکات ڈالے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ آج میرا محبوب مجھے براہ راست بغیر کسی پردے کے دیکھنے والا ہے، اس لیے کہ میں وہی ہوں جس کو کلیم اللہ نے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن خواہش کے مطابق بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ آج میرا محبوب مجھے دیکھے گا، وہاں پہ تجلیات برداشت نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ تجلیات کو جذب کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خاص کر یہ جو واقعہ معراج ہے اور حضور کے جتنے معجزات ہیں ان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو خاص کر کے آج سے کچھ سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کہہ لیں، تو اس وقت جو پہلے غیر مسلموں کو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت علامہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علم و حکمت پر، کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی ایک جگہ پہ لکھا تھا، سوال بنایا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت نے خود سوال بنا کر کہ قیامت کب آئے گی، آگے جواب میں لکھا تھا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب کا ایک ایک معجزہ یہ سائنسدان اپنی سائنسی تحقیق کے مطابق تسلیم نہیں کر لیں گے۔ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آج آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر میرا پیٹ پھاڑ رہے تھے، میرا آپریشن کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، جب وہ میرے اندر ایسے ایسے کر رہے میں دیکھ رہا۔ ابھی جمعرات کو یا بدھ کو میں نے ایک اپنے مریض کی سرجری کروائی ہے،
وہ کچھ پتھریاں تھیں جگر کی نالی کے اندر چلی گئی تھی. وہ مریض سکرین میں دیکھ رہا تھا کہ اندر کوئی چیز جا رہی ہے اور وہ پتھریوں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور یہ اس وقت نکل رہی ہے جی. وہ اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہے تھے. تو جب وہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا سینہ مبارک چاک ہو جائے, دل نکل کے تشتری میں چلا جائے, حضور دیکھ رہے ہیں جی, تمہارا ادھر مریض دیکھ سکتا ہے تو وہ امام الانبیاء سلطان الانبیاء کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بہرحال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کو میری جگہ پہ رکھ کے جبریل امین نے ہاتھ پھیرا اور میرا سینہ پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. اب وہاں سے چلے اور جب چلنے لگے تو جو سواری تھی وہ جنت کی سواری تھی جس کا نام کیا ہے؟ براق. جس کا نام کیا ہے؟ را کے اوپر شد آتی ہے, براق اس کا نام تھا. حضور نے خود اس کی حیت بتلائی ہے کہ وہ گدھے سے ذرا بڑی اور خچر سے ذرا چھوٹی تھی, انتہائی خوبصورت. اور براق جو ہے یہ برق سے ہے, برق کہتے ہیں بجلی کو. ہماری بنائی ہوئی جو بجلی ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ فی سیکنڈ 1,80,000 میل ہے. ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل کا یہ بجلی سفر طے کرتی ہے. بتائیے کہ اب سائنس کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ نہیں چلا کہ وہ براق ایک رات میں کتنی سپیڈ میں گیا تھا جی. وہ تو جنت کا تھا, وہ خدائی بجلی تھی. یہ انسان کی ایجاد کی ہوئی بجلی اتنی سپیڈ رکھتی ہے, وہ کتنی سپیڈ. حضور نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پہ وہ قدم رکھتا تھا, ہماری نہیں. وہ براق کی جہاں پہ نظر جاتی تھی خود وہ بجلی کا تھا, اور اس کی آنکھیں کتنی تیز ہوگی, کہاں تک اس کی نگاہ ہوگی. اور وہ آیا بھی جنت میں سے تھا, اور جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ وہ قدم رکھتا تھا. آقا علیہ السلام جب اس کے پاس تشریف لے کر کے گئے, وہ تھوڑا سا بدکا تو جبریل امین نے فوراً اس کی مہار پکڑ کے لگام سے اس کو جھٹکا دیا. کہا برا تو شوخی کیوں کر رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرے اوپر آج سلطان الانبیاء, امام الانبیاء, مولا الدلائل سکل, سید الکل تشریف فرما ہونے والے ہیں. وہ براق آگے سے رو کے کہنے لگا جبریل آج ہی تو میں نے شوخی کی ہے اور آج ہی مجھے موقع ملا ہے شوخی کرنے کا. آج سے پہلے میری زندگی میں ایسی سعادت والی گھڑیاں نہیں آئی, کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرمایا تھا او براق کی جماعت, تم میں سے میں کسی کو بھیجوں گا جو معراج کی رات میرے امام الانبیاء کو زمین سے لے کے عرش معلا تک آئے گا. سارے خوشیاں منانے لگے, میں اس وقت کونے میں لگ کے رو رہا تھا کہ الہی اتنے سارے ہیں, پتہ نہیں میری باری آئے گی نہیں آئے گی. اس وقت میں نے خوشیاں نہیں منائی تھی, اس وقت میں نے آنسو بہائے تھے. رب العالمین کو میرے آنسو بہانے کی ادا پسند آئی. رب العالمین نے میرا انتخاب فرما دیا. جو اس وقت خوشیاں منا رہے تھے آج وہ غمگین ہے, میں اس وقت غمگین تھا, آج ذرا مجھے شوخی کرنے دو, آج مجھے ذرا خوشی منانے دو. علماء نے لکھا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے من تواضع للہ فرفعہ اللہ, کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے, جو عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو بڑائی اختیار کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بڑا کہتا ہے, میں کہتا ہے, تو میں چھری کے نیچے, میں کا سر نیچے, میں زمین کے اندر, اوپر کون جاتا ہے؟ جو عاجزی اختیار کرتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں, میں ہے ہی نہیں, سب کچھ میرا اللہ ہے. ساری بلندیاں, ساری طاقتیں, ساری شان و شوکت میرے اللہ کو زیب دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے بلند کرتے ہیں, اس کی تمام خواہشات پوری کرتے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے,
جو ہی براق چلنے لگا حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جبریل امین نے براق کو اشارہ کیا براق نہ چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آج تو خوشیوں کا دن ہے, آج تو جشن کا دن ہے. آپ نے بڑی بڑی ظلمتیں برداشت کی, بڑی بڑی آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, آپ نے شیب ابی طالب میں بڑی بڑی قید برداشت کی, خود بھی اور اپنی بچیوں کو بھی درخت کے سوکھے پتے تک کھلائے. یا رسول اللہ آج رب العالمین آپ کو وہ مقام عطا کرنے لگے ہیں, آپ کو وہ مقام دینے لگے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کسی کو عطا نہیں ہوا تھا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا. آقا علیہ السلام نے جواب دیا او جبریل, یہ سواری کی طرف دیکھ کے مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط کے اوپر میری وہ امت چلے گی, وہ کس طرح جائے گی, اس کو کیا چیز لائے گی. اللہ نے مجھے تو براق عطا کر دی ہے. آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں, اس کو مان کے مسجد میں نہیں آتے, اس کو مان کے نماز کی پابندی نہیں کرتے, اس کو مان کے سود کے لین دین سے باز نہیں آتے, اس کو مان کے شراب نوشی سے باز نہیں آتے, اس کو مان کے زناکاری سے باز نہیں آتے, اس کو مان کے گانے بجانے سے باز نہیں آتے. وہ امام الانبیاء اپنے اس گھڑی میں جو آقا علیہ السلام کی زندگی کی بہت بڑی گھڑی تھی, امت کو نہیں بھولے, رونا شروع کر دیا. جبریل امین نے رب العالمین کے ساتھ کنٹیکٹ کیا. اللہ جی آپ کے محبوب تو رو رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا آج سارے دکھ ختم کرنے ہیں, میرے محبوب سے کہہ دو خوش ہو جاؤ, میں تمہارے ایک ایک امتی کو اس کی ایک ایک براق عطا کر دوں گا. وہ اسی طرح بجلی کی سپیڈ سے پل صراط سے گزر جائے گا.